आज व्यू 360 में वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, दुनिया में होने वाली मुआशी सुस्त रवि पाकिस्तान को कैसे मुतासिर कर सकती है। चीन की सरहदें खुलने के बाद अमेरिका पहुंचने वाले चीनी शहरी अपने आप को ज्यादा महफूज क्यों समझ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में रिश्तों के लिए ऐप्स का सहारा पाकिस्तानी वालिदैन के लिए कितना मददगार है। क्या ये जो मैं डेटा देख रहा हूँ, जो लोग देख रहा हूँ, ये मौजूद है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की 235 यूनियन काउंसिल्स में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल और हतमी नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है, जबकि जमात इस्लामी सिर्फ 7 सीट्स के फ़र्क के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 नशिस्तें मिली हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 7 सीटों पर कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हतमी नताइज जारी किए जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से नताइज में जानबूझकर ताख़ीर के इल्ज़ाम के साथ तनकीद की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तनकीद के जवाब में नताइज मुरतब करने के लिए दरकार वक्त और मेहनत को इस ताख़ीर की वजह बताया है। कराची की सियासी सूरत हाल के बारे में अपडेट लेते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त हमारे साथ हैं। साकिब, नताइज सामने आने से पहले दोनों बड़ी सियासी जमातों की जानिब से, जो कि इस वक्त रनर अप में हैं, नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब नताइज चूँकि आ चुके, तो अब क्या सूरत हाल है? साकिब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद साकिब से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। साकिब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मेरा सवाल सुन सके हों कि अब क्या सूरत हाल है दोनों जमातों की जानिब से। वो ये है कि नताइज आने के बाद की सियासत क्या है। तो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ये दावे। मोहम्मद साकिब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने के बाद, जिस तरह से इससे पहले भी दोनों जमातों की जानिब से ख़ासतौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि जो डिले नताइज आए हैं उनमें इश्यूज़ आने की वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवर किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे किस्से के बाद अभी भी अगर हम देखें जो मौजूदा सिचुएशन बन रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उस पर वेरिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। साकिब दोबारा से हमारे साथ हैं, उनसे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। साकिब, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? तो अगर आप इस पर बता सकें कि नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात जो लगाए गए थे दोनों जमातों की जानिब से, अब हतमी नताइज आ चुके, अब क्या सूरत हाल है? जी असद, बिल्कुल हतमी नताइज आ चुके हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पाकिस्तान के जो इंतखाबी इदारा है उसके नताइज हैं। 235 नशिस्तें हैं टोटल जिन पर वोटिंग की गई इतवार के रोज, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 93, जबकि जमात इस्लामी ने 86 नशिस्तें हासिल की। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भी 40 नशिस्तें हासिल की, जो कि काबिल जिक्र हैं। इन तमाम जमातों में अब मसला ये है कि देखना ये है कि मेयर कौन लेकर आता है। सादा अक्सरियत 124 अरकान की चाहिए, जो कि अब तक नजर नहीं आ रही है किसी के पास हो। तो इसके जरूरी होगा कि कोई भी जमात जो भी अपना मेयर मुंतखब कराना चाहेगी उसे दूसरी किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। अब तक की जो सूरत हाल है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि रूलिंग पीपल्स पार्टी से ने सबसे ज्यादा चूंकि 93 नशिस्तें हासिल की हैं, तो वो इस बार कराची से अपना मेयर मुंतखब कराएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जमात इस्लामी इसमें मेन किरदार अदा करेगी कि अगर जमात इस्लामी अगर तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करती है तो वो मेयर लाने की पोजीशन में होगी, और अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का इत्तेहाद होता है तो फिर देखना ये होगा कि क्या पीपल्स पार्टी का मेयर आता है या फिर जमात इस्लामी को ये नशिस्त दी जाती है। लेकिन 1979 के बल्दियाती इंतखाबात में हमने ये देखा था कि जहाँ पर मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी का ताल्लुक जमात इस्लामी से था, तो वहाँ पर डिप्टी मेयर का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहा है। तो इसका मतलब है कि माजी में भी हम ये देख चुके हैं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर शहर में हुक्मरानी कर चुके हैं। और तो अब ये देखना ये है कि अब के हालात साकिब, जमात इस्लामी की तरफ से जो मुजाहिरों की कॉल, एहतिजाजी मुजाहिरे की जो कॉल दी गई थी, नताइज आने के बाद अब जमात का मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर कुछ लाया अमल दिया है जमात ने? जी, जमात इस्लामी की जानिब से ये एतराज़ सामने आ रहा था कि उनकी 7 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर वो जीत चुके हैं फॉर्म 11 के मुताबिक, और उनके पास सबूत मौजूद हैं, लेकिन
ان کو جب نتائج جاری کیے گئے تو ان کا یہ الزام ہے کہ وہ دھاندلی سے نتائج کو تبدیل کر لیا گیا اور وہ 7 نشستیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دی گئیں. اس پر جو ہے احتجاج کی کال بھی دی گئی تھی. تاہم اب جب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بیک ڈورز پہ رابطہ ہوا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر اس مسئلے کو حل کریں گی. یا تو ری کاؤنٹنگ کروائی جائے گی یا پھر جو بھی ثبوت ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا اور اس پر ہی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ ثاقب. ہم آپ سے دوبارہ اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے جیسے ہی میئر کی سلیکشن ہوتی ہے, آگے کیا ایجنڈا رہے گا اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے, اور کیا کن دو جماعتوں کے درمیان الحاق ہوتا ہے اس معاملے میں. بہت شکریہ آپ کا. عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ گلوبل اکنامک پراسپیکٹ میں کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مسلسل بلند افراط زر کی وجہ سے عالمی معیشت کے کساد بازاری کا شکار ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں, کیونکہ 2023 میں عالمی معاشی شرح نمو میں نمایاں کمی بھی آئے گی. رپورٹ میں سال 2023 کے لیے عالمی شرح نمو یا گلوبل جی ڈی پی کے 1.7% تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. 6 ماہ پہلے ورلڈ بینک نے عالمی معیشت کی شرح نمو 3% رہنے کی پیشگوئی کی تھی. عالمی بینک کے مطابق گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں میں یہ عالمی معیشت میں ترقی کی کم ترین شرح ہوگی. دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کی شرح نمو صرف 0.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے, جو کہ 1970 کے بعد سے اب تک کی سب سے کم ترین شرح ہے. ماہرین اس دہائی کو عالمی معیشت کے لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں. ایک طرف کووڈ کی عالمی وبا نے دنیا کی معیشتوں کو نقصان پہنچایا ہے, اور دوسری طرف روس کی یوکرین میں جنگ نے دنیا میں ایک بحران کو جنم دیا ہے. اس وقت عالمی معیشت کو 25 سالوں میں بلند ترین افراط زر کا سامنا ہے, جسے قابو میں لانے کے لیے مرکزی بینک شرح سود میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک اس وقت بلند ترین افراط زر کا سامنا کر رہے ہیں. 2022 میں مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح 200% رہی, اور اس کے بعد اگر ہم وینزویلا کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں 189%, سوڈان میں 154%, ترکی میں 73%, سری لنکا میں 48% اور ایران میں 40% رہی. دنیا کے وہ ممالک جہاں مہنگائی کی شرح سب سے کم رہی ان میں جاپان، چین، سعودی عرب اور عمان شامل ہیں. جاپان میں افراط زر کی شرح 2%، چین میں 2.2%، سعودی عرب میں 2.7% اور عمان میں سال 2022 میں افراط زر کی شرح 3.1% رہی. عالمی بینک نے 2023 کے لیے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% رہنے کا اندازہ لگایا ہے. سال 2022 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 24% سے زیادہ رہی. ڈاکٹر زبیر اقبال ماہر معاشیات ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس رپورٹ اور عالمی سلو ڈاؤن کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر، عالمی معیشت کی کم ہوتی شرح نمو کا پاکستان پر کتنا اثر پڑا ہے؟ ریمیٹنسز یا ترسیلات کے نمبر اگر ہم دیکھیں تو ان میں تو کمی آ رہی ہے. دیکھیے یہ درست ہے کہ یقیناً چونکہ تمام عالمی اکانومی کی بری حالت ہو چکی ہے، اس لیے پاکستان پر اس کا اثر اندازی تو ہونی تھی. لیکن یہ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں بڑی حد تک انٹرنل ہیں، ایکسٹرنل نہیں ہیں. یہ درست ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں اور امپورٹس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بڑی حد تک پاکستان کی اکنامک پوزیشن کی جو حالت ہے وہ ڈومیسٹک ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے. کیونکہ ہم پچھلے 2-3 سال سے اس قسم کی مشکلات کو فیس کرتے رہے ہیں، ایسی کنڈیشن میں دیکھنا ضروری یہ ہے کہ آیا پاکستان میں اگر گلوبل اکانومی کی کمزوری زیادہ بڑھتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا. بڑی حد تک جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہے اس کی بیسس پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر گلوبل اکانومی کمزور ہو بھی جائے تو پاکستان پہ اس کا اتنا میجر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی حد تک پاکستان کا باقی دنیا کے ساتھ اکنامک تعلق جو پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے. یاد رہے کہ پاکستان میں ڈیٹ بہت بڑھ چکا ہے، ڈومیسٹک جو سیونگز ریٹ بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسی کنڈیشن میں انڈیپینڈنٹلی چاہے دنیا میں کچھ ہو نہ ہو پاکستان کے اندر گروتھ کم ہوگی اور انفلیشن بڑھتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم روس کی جنگ کو رکھیں اور کووڈ کی عالمی وبا کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں خاص طور پہ، اور انٹرنل فیکٹرز میں ڈیفینیٹلی سیاسی عدم استحکام ہے، سیلاب کی تباہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ جو ڈیٹ کا ایک ایشو ہے پاکستان کا اس وقت کافی حد تک پائل اپ ہو چکا، تو زیادہ فیکٹر ان کون سی چیز کرتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے فیکٹرز تھے جو کہ پہلے اثر انداز ہو چکے ہیں، ان کی اثر اندازی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. دوسرے فیکٹرز جو زیادہ اہم ہیں، ڈومیسٹک انسیکیورٹی، اور جسے کہنا چاہیے کہ پالیسی پیرالسس
एक यकीनन मामला है, लेकिन सबसे अहम बात यह आ जाती है कि अगर आप प्रॉपर पॉलिसीज भी इस्तेमाल कर लें तो ग्रोथ इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि डोमेस्टिकली हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि पहले होती थी। अब बात यह है तो डॉक्टर साहब, जिनेवा कॉन्फ्रेंस से जो फंड्स मिल रहे हैं पाकिस्तान को, जिनका वादा किया गया है, उस पर कोई कमेंट करेंगे आप? ये चूंकि इमदाद की बात थी और फिर उसका कोई असर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि चाहे 9 बिलियन मिल गए हैं, वो 95% प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है और वो बड़ी हद तक आइंदा अगले मुल्क को अगले सालों में वो डिस्पर्स होगी, वो अभी डिस्पर्स नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। बिल्कुल। लास्ट पे डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे अगर आप बता सकें कि पाकिस्तान के मुआशी लिहाज से स्टेबल होने के इम्कानात आपको कहीं नजर आते हैं? क्योंकि डॉक्टर आतिफ मियाँ के मुताबिक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका। ओह यस, डिफॉल्ट हो चुका है, ऐसी बात कोई नहीं है, डिफॉल्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसके बाद क्या होगा। बड़ी हद तक सबसे अहम बात यह आ जाती है कि क्या जो लैंडिंग कंट्रीज हैं वो डेट सर्विसिंग को पोस्टपोन करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को किसी हद तक कुछ मदद मिलती है, लेकिन पाकिस्तान को मेजर फॉरेन इन्फ्लुएंस चाहिए है, मेजर फॉरेन फाइनेंसिंग चाहिए। अगर डोमेस्टिक जो सेविंग्स है उनको नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग्स कम है और उनको नहीं बढ़ाया जा रहा, तो इस वक्त फॉरेन बॉर्डरिंग पर डिपेंडेंस होगी। लेकिन कोई मुल्क आपको इस वक्त फॉरेन बॉर्डरिंग देने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी ऐसी नहीं कि उसको रीपे कर सके। तो हमारे लिए ये एक कैश-22 किस्म की मुश्किल पैदा हो चुकी है कि ना तो हम डोमेस्टिकली कुछ कर सकते हैं, ना हम एक्सटर्नली कोई सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, आप हमारे साथ थे। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है मुआशी लिहाज से और ऑफ कोर्स ग्लोबल इकॉनमी में जिस तरह से एक स्लो डाउन है, उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, उस पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। और अब बात करते हैं अमरीकी सियासत की। अमरीका में 2 माह पहले होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद यूएस हाउस या ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी को बरतरी हासिल हुई, लेकिन खुद रिपब्लिकन अरकान के एक ग्रुप की तरफ से मुखालफत की वजह से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकरशिप के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार केविन मैकार्थी को गैर मामूली तौर पर एक तवील लड़ाई लड़ना पड़ी। स्पीकर के इंतखाब के बाद अब रिपब्लिकन्स 118वीं अमरीकी कांग्रेस के लिए अपनी तरजीहात का जायजा ले रहे हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, कौमी कर्जे की इंतहाई हद और बाइडन इंतजामिया की तहकीकात के मामलात शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैकार्थी 4 रोज की एक इंतहाई गैर मामूली लड़ाई के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर बनने में कामयाब हो ही गए। The House will be in order. जिसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन्स की पहले हफ्ते में कामयाबियां गिनवाईं। Government should be here to help. हुकूमत को लोगों की मदद के लिए और पैदाइश से पहले बच्चों की जिंदगी की हिफाजत के लिए मौजूद होना चाहिए। हमने अभी तेल के अपने स्ट्रेटेजिक जखीरे को महफूज किया है ताकि सदर इसमें कमी ना कर पाएं और हमारा तेल चीन को ना बेच सकें, और हमने ऐवान नुमाइंदगान को एक बार फिर से अवाम के लिए खोल दिया है। Open the House back up for the public. लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि क़दामत पसंद अरकान का ग्रुप जो केविन मैकार्थी के स्पीकर बनने पर मोतरस था, एक मसला रहेगा। उनकी पोजीशन कमजोर हो चुकी है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें इंतहाई मामूली बरतरी हासिल है, सिर्फ 5 सीट्स की। कई रिपब्लिकन्स को कौमी कर्जे की हद के नए सिरे से तयन पर एतराज है। ये ऐसा मौक़िफ़ है जिसके नतीजे में अगर अमरीकी क्रेडिट रेटिंग्स मुतासिर हुई तो इसके आलमी सतह पर असरात होंगे। अमरीकियों ने रिपब्लिकन्स का इंतखाब किया है ताकि वो हमारे माली मामलात को दुरुस्त कर सकें। मुल्क में अफरात शरह की बुलंद सतह के पेश नज़र डेमोक्रेट्स हुकूमती खर्चे में कटौतियों के खिलाफ खबरदार कर रहे हैं। इन कटौतियों से अमरीका भर में उन खानदानों और बरादरियों का नुकसान होगा जो पहले ही अफरात ज़र और महंगाई की वजह से परेशान हैं। रिपब्लिकन्स ने पहले ही कई तहकीकाती कमेटीज भी कायम कर दी हैं। हम अपनी सेलेक्ट कमेटी के जरिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करेंगे। हम वफाकी हुकूमत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मुतालिक एक नई सब कमेटी के जरिए हर अमरीकी के आईनी हुकूक की हिफाजत भी करेंगे।
اور ڈیموکریٹس کے اعتراضات کے باوجود توقع ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ان کا خاندان ریپبلکن کی تحقیقات کا نشانہ بنے گا، جس میں صدر اور ان کے خاندان کے مالی لین دین کی تحقیقات بھی شامل ہوں گی۔ مل کر کام کرنے کے طریقے ڈھونڈنے کے بجائے ایوان میں دوسری جانب موجود میرے ساتھیوں کا ایک انتہائی درجے کا میگا ریپبلکن ایجنڈے کی جانب جھکاؤ جاری ہے، جس کی توجہ صدر کے خاندان کی تحقیقات کی کوشش پر ہے، نہ کہ عام امریکیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر۔ بائیڈن انتظامیہ کی امیگریشن پالیسی کی بھی چھان بین ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے میرے سب سے اہم مقاصد کا پوچھیں تو ان میں اس سرحد کو محفوظ بنانا ہے، اس میں ہمارے سائبر بارڈر کو محفوظ بنانا ہے، اور یوکرین کو دی جانے والی اربوں ڈالرز کی امریکی امداد بھی۔ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اراکین اس پر بھی منقسم ہیں، لیکن اسپیکر کیون مکارتھی اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ فنڈنگ کی مخالفت کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یو ایس ہاؤس یا ایوان نمائندگان میں منظور ہونے والے کسی بھی قانون کو سینٹ کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہوگا، جہاں ڈیموکریٹس کو اکثریت حاصل ہے۔ کیتھرین جپسن کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ دنیا میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کا آغاز ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے۔ چین نے پہلی بار اس کے بعد اپنی سرحدیں سفر کے لیے کھولی ہیں اور اس کے کچھ شہری امریکہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ آنے والے چینی شہری سمجھتے ہیں کہ وہ اس وائرس سے یہاں زیادہ محفوظ ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ لاس اینجلس سے واشنگٹن تک امریکہ پہنچنے والے چینی مسافروں کے لیے دوبارہ میل ملاپ اور آزادی کا احساس۔ جینا نامی یہ خاتون صرف اپنا پہلا نام بتانے میں آسانی محسوس کرتی ہیں۔ میڈیا سے بات کرنے والے چینی شہریوں میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ چینی حکومت سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہاں اپنی بہن نینا کے استقبال کے لیے آئی ہیں، جو ابھی ابھی چین سے آئی ہیں۔ نینا بھی صرف اپنا پہلا نام استعمال کرتی ہے۔ میں اپنے قیام سے لطف اندوز ہونا اور چھوٹے بچے سے ملنا چاہتی ہوں۔ جینا نومبر میں یہاں پہنچی تھی۔ اس وقت حاملہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جانتی تھی کہ امریکہ میں کیا توقعات ہیں، کیونکہ اس نے وبا کے دوران جو کچھ تجربہ کیا وہ چین کی طویل لاک ڈاؤن اور بار بار چھان بین کی سخت زیرو کووڈ پالیسی تھی۔ میرے امریکہ پہنچنے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ میں ماسک پہنے بغیر باہر جا رہی ہوں، کیونکہ یہاں ہوائی اڈے پر لوگ کافی زیادہ ہیں، اس لیے میں اب ماسک پہن رہی ہوں، مگر مجھے 3 سالوں میں پہلی بار امریکہ میں تازہ ہوا کھانے کا موقع ملا ہے۔ بیجنگ کی جانب سے کووڈ پالیسی میں تبدیلی اور پاسپورٹ کے اجراء کے عمل کے پھر سے آغاز کے بعد امریکہ پہنچنے والے یہ کچھ پہلے چینی شہری ہیں۔ چین کی سرحدیں کھلنے کے ساتھ ہی امریکہ سمیت کچھ ممالک نے چینی مسافروں کے لیے چین، ہانگ کانگ یا مکاؤ سے پروازوں میں سوار ہونے والے چینی مسافروں کے لیے کووڈ کے منفی ٹیسٹ کی شرط کو نافذ کیا ہے۔ مختلف ممالک کی طرف سے ان سفری قوانین کے خلاف بیجنگ نے کچھ مزاحمت کی ہے۔ حالانکہ چین میں داخل ہونے والے غیر ملکی مسافروں کو بھی کووڈ کا منفی ٹیسٹ پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایک بار پھر متعلقہ ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اقدامات کو حقائق پر مبنی، سائنس پر مبنی اور متناسب بنائیں۔ انہیں سیاسی جوڑ توڑ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اقدامات امتیازی نہیں ہونے چاہیے۔ چین کے کووڈ سے متعلق ڈیٹا پر شفافیت کی کمی کے باعث امریکہ کو مجبوراً ٹیسٹ کی شرط عائد کرنا پڑی۔ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ جینومیٹک ڈیٹا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے وائرس گردش کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے نہیں دیکھی وہ ICUs یا ہسپتالوں میں داخلے کے بارے میں مناسب ڈیٹا ہے، اور ان اعداد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کسی وائرس کی کسی قسم کے بارے میں تشویش ہو تو اس بارے میں ڈیٹا کی کمی ان اقسام کی شناخت میں تاخیر کا باعث ہوتی ہے، اور پھر یہ ہمارے صحت عامہ کے عہدیدار ان نئی اقسام سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک طالب علم لی ہاؤ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے لیے پرواز سے پہلے ٹیسٹ کروانے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ یہ اچانک ہے، ٹیسٹ کرنے میں تقریباً 1 اضافی دن لگا، لیکن شاید فی الحال اس کی ضرورت ہے۔ امریکہ پہنچنے والے کچھ چینی سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ کی ویکسین لگوائیں گے۔ مجھے چین میں 3 ٹیکے لگے ہیں اور میں امریکہ میں ایک اور ویکسین لوں گی۔ کچھ چینی سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں بیمار ہونے سے پریشان نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی آبادی چین کے مقابلے میں کم گھنی ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں والدین کے ایک بہت بڑے مسئلے کی، بچوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنا۔ محلے کے بڑے بوڑھوں سے لے کر اخبارات میں ضرورت رشتہ کے اشتہار سے چلنے والا یہ معاملہ اب جدید دور میں سوشل میڈیا گروپس اور رشتوں کے لیے بنائی گئی ایپس تک پہنچ گیا ہے۔ اپنی پسند کے رشتوں کی تلاش کے لیے پاکستان میں دل کا رشتہ نامی ایک ایپ ریسنٹلی لانچ کی گئی۔ یہ ایپ کس طرح سے رشتے ڈھونڈنے میں مدد کر رہی ہے، نوید نسیم ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر 6 میں سے 4 چیزیں بھی آپ کو ٹھیک لگتی ہیں نا ایک لڑکی کے اوپر، کہ بھئی کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو چلو وہ ہم اپنے گھر لے جائیں گے تو اس کو کور کر لیں گے۔ لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں 6 کی 6 ایکوریٹ چاہیے پوری۔ اگر ان کی بیٹی نے BA کیا یا سمپل کوئی ایسی اس کی ڈگری ہے MA کی، تو ان کی ڈیمانڈ یہی ہے ڈاکٹر انجینئر ہو۔ تو جب وہ ڈاکٹر انجینئر یہ مانگتے ہیں، پھر اصل میں جو جن کا رائٹ ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جو خود ڈاکٹر ہے وہ بھی ظاہر ڈاکٹر کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رشتے کروانے والی جب آتی تھی تو آنے جانے کا وہ پہلے تو کھانا پینا کرنا اس کے لیے، اس نے ناشتہ نہیں کیا ہوا اس کو ناشتہ کروانا ہے، پھر وہ جاتے جاتے جی مجھے کرایہ دو میں نے لڑکے والوں کی طرف جانا ہے۔ کئی مائیں تو ایسی ہوتی تھی وہ یہی کہہ دیتی تھی کہ جی آپ ہمیں دکھائیں پھر ہم کر لیں گے، لیکن آج کل کے دور میں یہ نہیں ہے۔ میرے جو فیملیز ہیں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیکن بات ہماری چل نہیں رہی تھی، سیٹ نہیں ہو رہی تھی کسی وجہ سے۔ آؤٹ آف فیملی بھی جا کے دیکھا، ٹھیک ہے، تو کچھ ایشوز ہمارے آ رہے تھے، تو جس وجہ سے میرا جو ہے رشتہ وہ ہو نہیں پایا وہاں پہ۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ میرے ایک جاننے والے میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دل کا رشتہ اپلیکیشن جو ہے اس پہ آپ اپنی پروفائل بنائیں۔ ایک دفعہ مجھے کال آئی تھی دل کا رشتہ اپلیکیشن کے تھرو، تو میں نے جو ہے ویریفیکیشن کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو پہلے تو میں گھبرا گئی تھی کہ نہیں کروانی چاہیے، پتہ نہیں کون آئے گا گھر پہ، لیکن پھر میں نے اپنی مدر سے بات کی تو نمائندے جو تھے ان کے شاید کوئی، تو وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے رجسٹریشن کی کوئی۔ اس کو بنانے میں سب سے بڑا چیلنج یہ کہ کیا ایک لڑکی یا اس کے گھر والے اس کا پروفائل کسی اپلیکیشن پہ ڈالنے پہ تیار ہوں گے کہ نہیں، کیا وہ سیف فیل کریں گے کہ ان کے کریڈینشیلز اس پہ سیف ہیں۔ تو یہ پورا پلیٹ فارم یوں بنایا گیا ہے کہ کسی کی پروفائل کی ڈیٹیلز آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جب تک وہ آپ کو اجازت نہ دے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ٹرسٹ کا ہے کہ کیا یہ جو میں ڈیٹا دیکھ رہا ہوں، جو لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ موجود ہیں اور ان کے کوائف یہی ہیں جو انہوں نے اس میں درج کیے ہیں۔ ایک تو ہمیں ویریفائڈ کلائنٹس بھی مل گئے، اور ایک وہ میرج بیورو والے ہمیں مل گئے جنہوں نے اپنی یہاں پروفائلز لگائی، ان سے بھی ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے، یعنی نیو چہرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس ایپ کے آنے سے یہ ہمیں مسئلہ ہمارا بہت بڑا حل ہو گیا ہے کہ جو کہتے تھے ہم لوگوں نے بٹ میں جانا ہے، شیخ میں جانا ہے، مغل میں جانا ہے، قریشی کاسٹ ہو گئی، راجپوت ہو گئی، اس ایپ کو سرچ کرنے سے ہمیں ہر طرح کا پرپوزل اس میں مل جاتا ہے۔ تو اس ایپ میں گنجائش تو ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میری ذات یہ ہے، پریفریبلی مجھے اسی ذات کا چاہیے، اسی سیکٹ کا چاہیے، اسی سب سیکٹ کا چاہیے، یہ زبان بولتے ہوں، اس شہر میں رہتے ہوں، لیکن کیونکہ چوائس اتنی زیادہ ہے تو لوگ اب امید یہ ہے کہ اس کے بیانڈ بھی سوچیں گے۔ تو ذات برادری سے آگے نکل کے بھی جس طرح سے عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ سوچیں گے، پاکستان کی تقریباً 60% آبادی اس وقت جو ہے وہ ینگسٹرز پہ مشتمل ہے، تو آف کورس نئی جو چیزیں اس وقت ڈیفائن ہو رہی ہیں سوسائٹی کے لیے اور جو نئے ڈائنامکس بن رہے ہیں وہ آگے چل کے ایک نئی سوسائٹی بنانے میں ڈیفینیٹلی ہیلپ فل رہیں گے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔